اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے ایک امید بھی کرتے ہیں اور گزارش بھی کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن پاک کے اصل ترجمے کی طرف رجوع ہو اور ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب سے ہم سے حساب لینا ہے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، وہ ہمیں کہہ کیا رہی ہے۔ کیونکہ زیادہ تر لوگ اس کو صرف ثواب کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھنا کچھ نہیں ہوتا۔ میری خود عمر 48 کے قریب ہے اور 48 کے قریب ہونے کے بعد مجھے 3-4 سال پہلے ہی پتہ چلا کہ یہ قرآن پاک ہمیں کہہ رہی ہے۔ پوری زندگی بندوں کو گزر جاتی ہے صرف عربی پڑھتے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کلام پاک کیا رہی ہے، حتیٰ کہ مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کو۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہو کر ہی مریں کہ آگے قیامت کے دن پھر ہمیں حساب کتاب دینے میں کوئی دقت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف کر کے اور ہم کچھ جو ہے ہم پر رحم فرما دیں۔ لیکن ہمارے اگر کام ہی شرکیہ ہوں گے اور ہم کسی فرقے میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو پھر رحم کی امید بھی کیا کر سکتے ہیں۔ پھر لہٰذا اس قرآن پہ آئیں، اس قرآن کو سمجھیں اور آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کلام میں پاک کہہ کیا رہی ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہم ابھی آیت نمبر 267 پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، خرچ کرو اپنی کمائی میں سے عمدہ اور پاک چیزیں، پاکیزہ چیزیں، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں خرچ کرو اچھی ہوں، پاکیزہ ہو، اور زمین اگر کسی کے پاس ہے، مثلا زمین میں سے جو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں نکلیں اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں اچھی چیزیں دیں۔ اور مت قصد کرو، یعنی وہ چیزیں مت دو، ایسی بری چیز اس میں سے خرچ کرنے کا جسے تم خود لینا گوارا نہ کرو۔ یعنی اگر آپ کو وہ چیز دینی پڑے کسی اور کو کہ آپ کو وہ چیز دے تو آپ خود لینے کے لیے اس پہ جو ہے وہ گوارا ہی نہ کریں کہ یار یہ چیز میں نے کیا لینی ہے، تب تک جب تک اس کی قیمت نہ گھٹا لو۔ مثلا اگر کوئی پیسوں سے بھی لے رہے ہو تو اس کی قیمت آدھی آپ اس کو گرا دو گے۔ کوئی خراب چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو اچھے پیسوں سے نہیں لیتے ہو، اچھی چیز کو آپ اچھے پیسے دے دیں گے، خراب چیز آپ کہو گے یار یہ کیا دے رہے ہو، اور آپ اس کو چھوڑ کے بھی چلے جاؤ گے۔ لیکن اللہ کے نام پہ اگر کوئی مانگ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو چن چن کے بیکار چیز دے رہے ہوتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہا ہے ایسے مت کرو، اور جان رکھو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز سے بہتر ہے آپ دو ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قابل ستائش ہے، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بہت بڑا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں مفلسی سے۔ آپ دے کیوں نہیں رہے ہو؟ اس وجہ سے نہیں دے رہے ہو کہ آپ کو مفلسی نہ پڑ جائے، آپ غربت میں نہ گر جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ آپ کو شیطان ڈراتا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں مفلسی سے اور ترغیب دیتا ہے تم کو بے حیائی کے کاموں سے، مگر اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی بخشش اور فضل کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں تمہیں بخش بھی دوں گا اور زیادہ بھی دوں گا اگر آپ میرے نام پر کچھ دو گے۔ اور اللہ ہے بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کا پتہ ہے اور اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے حکمت جس سے چاہے۔ حکمت کا مطلب ہے دانش مندی۔
اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دانش مندی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے ذہن جو ہے وسیع ہو جاتا ہے، اور جس کو مل گئی دانش مندی سو در حقیقت مل گیا اسے خیر کثیر، یہ عربی لفظ ہے خیر کثیر، یعنی بہت ساری بھلائیوں کا ڈھیر اسے مل گیا، جس کو دانش مندی مل گئی، جس کو عقل سے لینے کا کام مل گیا۔ اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر صرف عقل والے، یعنی عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ یہ نصیحت ہے، یہ دانش مندی قبول کرنا، یہ ایک نصیحت کو قبول کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبول کرتے ہیں وہ جن کو عقل ہوتی ہے نا وہی نصیحت قبول کرے گا، باقی نہیں کرے گا۔ اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی قسم کا خرچ یا مانتے ہو کوئی منت تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے، اور نہیں ہے کوئی مددگار ظالموں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی قسم کا خرچ کرتے ہو، اللہ کے نام پہ دیتے ہو، یا کوئی منت مانتے ہو، یعنی نظر یہ عربی لفظ ہے، آتا ہے نا، او نظر تم من نظر ہے، میں نظر جو ہوتا ہے، یہ نظر جو مانی جاتی ہے، یہ نظر عربی لفظ ہے، اور اس کا اردو میں ہوتا ہے منت، یعنی باس۔ جو یہ باس بھی اللہ کی ہوتی ہے، یہ پیروں فقیروں کے جو باس مانتے ہیں، باس نہیں ہوتی، یہ اس طرح کے سمجھو کہ وہ جو کام ہے جو اللہ نے اپنے لیے، یہ شعار اللہ میں آتی ہے، باس اللہ تعالیٰ کی رسموں میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسمیں اٹھا کے آپ کسی اور پہ تھوپ رہے ہو کہ یہ ان کی ہیں، یہ ان کی نہیں ہوتی ہیں، یہ آپ شرک کر رہے ہو، یہ گناہ ہے بڑا۔ اور جو بندوں کی جو رسمیں ہیں، یہ جو شاعر الانسان ہیں، جو بندوں نے جس طرح یہ بنائی ہوتی ہے رسمیں، یہ جو برتھ ڈے یہ بندوں کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے، وہ آپ کام اٹھا کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو منسوب کر رہے ہوتے ہو، یہ کام آپ لوگ کر رہے ہو، یہ بہت غلط کام ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، شعائر اللہ ہے، اس کو شعائر اللہ رہنے دو۔ تو یہ نظر جو ہوتی ہے، یہ جو منت ہوتی ہے، یہ باس ہوتی ہے، یہ شعائر اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی منت مانتے ہو یا کسی قسم کا جو خرچ کرتے ہو اللہ کے نام پہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ جو اس طرح کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی منتیں اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر یا اللہ تعالیٰ کا جو صدقات وغیرہ ہوتے ہیں، خیرات وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اور وہ جو نا آپ پیروں فقیروں پہ کر رہے ہوتے ہو، جو آپ کے ولی وغیرہ ہوتے ہیں، جن کو آپ سمجھ رہے ہو، یا پیغمبروں پہ کر رہے ہوتے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ یہ شعائر اللہ ہے، یہ شعائر اللہ نہیں ہے۔ تو ایسے ظالموں کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اعلانیہ دو، یعنی ظاہر ظہور دو تم صدقات، تو یہ بھی خوب ہے۔ صدقات خیرات ہوئی ہوتا ہے، جس کو صدقات عربی میں بھی صدقات کہا جاتا ہے، اور ہم ویسے بھی کہتے ہیں یار صدقہ، یہ خیرات ہی ہے۔ خیرات کا نام یہ صدقات ہے جو اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے۔ صدقات تو بھی یہ خوب ہے اگر چھپاؤ انہیں اور دو حاجت مندوں کو تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ لوگ چھپا کے دو، کیونکہ چھپا کے دینے سے یہ ہوتا ہے کہ آگے والے کی جو ہے نا وہ اتنی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے، بندہ شومنٹ کرا رہا ہوتا ہے، آگے والا بھی لینے والا بھی جو ہے وہ بیچارہ جو ہے نا مجبور تو ہوتا ہے، لیکن وہ جو نا لوگ اگر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ تو خیراتیں لے کے پھر رہا ہے، یہ صدقاتوں پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چھپا کے دو تو اور زیادہ بہتر ہے، اعلانیہ دو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی قبول ہے، لیکن بہتر یہی کہ آپ اس کو چھپا کر دو۔ اور محو کرے گا، یعنی ختم کرے گا، محو کرے گا تمہاری کچھ برائیاں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ آپ سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے جو ہے نا کچھ گناہ وغیرہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے صدقات دینے، خیرات دینے سے، اس طرح کا طریقہ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی برائیاں کچھ ختم کر دے گا۔ اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہر بندے کے کام سے پوری طرح باخبر ہوں۔
اور اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کے کام کا پتہ ہوتا ہے. نہیں ہے تم پر اے نبی ذمہ داری ان کو راہ پہ لانے کی. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ اے نبی تجھ پہ ہم نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ تم کسی کو راہ پر لے آؤ، کسی کے پیچھے پڑھ کے اس کو کہو کہ بھئی ایک بات مان لے. نہیں، بلکہ اللہ ہی ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم کوئی مال تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا جو فائدہ تم ہی کو ہے، اسی لیے کہ نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر صرف اللہ کی رضا کے لیے، اسی لیے کہ صرف آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو. فائدہ اس لیے ہوگا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرو گے، دکھاوے کے لیے کرو گے یا پیروں فقیروں اور پیغمبروں کے ناموں پہ کرو گے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ نہیں اٹھایا ہوا ہے. اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی مال اس کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے تو اس کا آپ کو میں پورا پورا بدلہ دوں گا. آپ کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ خرچ کیا تھا اور آپ کو یہ نہیں مل رہا، لیکن بشرطیق وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو ناظرین، آج ہم 272 تک کی آیتیں پڑھی ہیں اور اگلی ویڈیو میں آپ کو 273 سے آگے بتاؤں گا. تو لہٰذا یہ کلام پاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کلام پاک کو اتار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا کہ اسی پہ فیصلے کرنے ہیں اور مومنوں کو بھی یہی کہا کہ اسی پہ فیصلے کرنے ہیں. اور اسی کلام پاک پہ جو کام لکھے ہوئے ہیں، جو کام ہمیں بتائے گئے ہیں، انہی کو اسی طرح کرنا ہے. جس طرح سود وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ دعا وغیرہ کے لیے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نماز کے بارے میں جو احکامات بتائے ہیں، خیرات کے بارے میں بتائے ہیں، صدقات کے بارے میں بتائے ہیں، طلاق کے بارے میں بتائیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. کچھ ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ احکامات حکم کے ذریعے بتا دیتے ہیں، کچھ ہوتی ہیں نصیحتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کہا ہے، دانش مندی کی باتیں کہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس طرح کرو تو اچھا ہے. یہ دانش مندی کی باتیں بھی سکھائی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام پاک پہ آئیں، کلام پاک کو سمجھیں اور یہی طریقہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور ہمیں بتایا ہے. اور اپنے طریقے سے یہ کام مت کریں اور اپنے کاموں کو اللہ کا نام دے کر اور اس کو دین میں شامل مت کریں. دین میں شامل کرنا یا ختم کرنا رسولوں کا کام ہے، رسول ہی کریں گے، عام بندہ نہیں کر سکتا. نہ اس کو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کا سسٹم ختم کر دیا ہے. لہٰذا یہ کتاب جو کام بتائے گی کہ یہ ٹھیک ہے وہی ہم مانیں گے. جو کتاب یہ کام بتائے گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ہم نے نہیں مانا ہے. ہم اس پہ پابند نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں. اگر ہم مانیں گے تو ہم بھی راہ سے ہٹ جائیں گے. تو لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں والے کام مت کرو، راہوں سے مت ہٹو. اور ہو سکے تو یہ ویڈیو میری شیئر کر لیں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ اس کلام پاک پہ آ جائے. میں آپ کو کلام پاک پہ آنے کی بات کر رہا ہوں اور کلام پاک پہ آئیں. اگر کوئی آپ مجھ سے کوئی ایسی غلط بات سن رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلام پاک سے ہٹ کے میں نے بات کی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. میں اس کا جواب دوں گا یا رجوع کروں گا. ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی فہم صحیح سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ لوگوں کے تھرو مجھے وہ فہم سمجھ میں آ جائے. تو لہٰذا اس کو اچھی طرح سے سنیں اور قرآن پاک کو سمجھے بھی، سنیں بھی اور اس پہ چلیں. جزاک اللہ.